وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں۔ یہ کتنی الارمنگ آیت ہے، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 ہے، قرآن حکیم میں کھول کے پڑھ لیجئے گا، یہ میں کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا۔ ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا نا این جی اوز کے ذریعے اور یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے واعظین کی طرف سے، وہ خدا اور ہے، اور جس خدا کا تعارف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا اس قرآن حکیم کے ذریعے، وہ خدا اور ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں میرے بھائیوں، جس کو پنجابی کہتے ہیں کنو کڑ لو یہ گل۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ قادسیہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا پرشین امپائر کے خلاف، جو اس وقت دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر تھی جو جنگ یرموک میں گر گئی، اور جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر بھی گھٹنے ٹیک گئی۔ تو سعد ابن ابی وقاص چونکہ نبی علیہ السلام کے ننیحال کے خاندان سے تھے، رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، تو سیدنا عمر نے ان کو خط لکھا کہ اے سعد اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یاد رکھنا اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ دیکھ لینا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اسی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو مرضی لے لے۔ یہ آپ کو تو کہا گیا تھا، لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ رکھ لینا کہ بغیر اعمال کے ہی انسان کو جنت مل جائے گی۔ اعمال اور اللہ کی رحمت دونوں چیزیں شامل حال ہوں گی، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اعمال بھی ہیں اور رحمت بھی ہے، صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں اور صرف رحمت بھی کوئی شے نہیں ہے۔ ورنہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کا قول جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اس کانٹیکسٹ میں، جو کیمیاء سعادت میں انہوں نے علماء سو کی کلاس لی ہے۔ اب یہ سخت باتیں اگر میں اپنی ریفرنس سے کروں تو لوگوں کو بری لگیں گی۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جو ممبروں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا سنا کر، قرآن حکیم میں جہاں پر بھی رحمت کی آیات اور توبہ کی آیات آئیں وہ اس اعتبار سے آئیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کیٹیگوریکل کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا، قطعاً ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو جو علماء، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں، کیا یہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے دھمکیاں آئی ہیں یہ سب کی سب فضول باتیں تھیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے یہ صرف شغل میلہ تھا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونی؟ ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ یہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پر توبہ پیش کرے، ورنہ ان کو قتل کروائے، ان علماء کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ غلط تصور پیش کر کے لوگوں کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں۔ اور اکثر واعظین اس وقت یہی ہیں اور لوگ انہی کی باتوں میں